السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فضا شکیل اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے مرزا شاہ نواز آغا صاحب کو اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا تھا اور جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ کیا پاکستان کا حصول ہم نے غیر ملکی طاقتوں یا ایسے کمرشل اداروں کے لیے قائم کیا تھا کہ جن کے بھیک پہ کہہ لیجئے، امداد پہ کہہ لیجئے، قرضوں پہ کہہ لیجئے کہ ہمیں آج اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ وہ کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جن کے اٹھانے سے ہم اپنی معیشت کو اور اکانومی کو کسی صحیح راستے پر لے کر جا سکیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے آغا صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام اس بارے میں، شریعت اس بارے میں کوئی فریم ورک اگر دیتا ہے تو وہ کیا ہے اور کیا ہمیں اس کو فالو کرنا بھی چاہیے، آج کل وہ ماڈرن زمانے میں ریلیونٹ ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آغا صاحب کو آپ سے متعارف کراؤں اور ان کو ویلکم کروں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ ناظرین، آج کراچی شہر میں جگہ جگہ کچھ بورڈز نظر سے گزرے جن کے اوپر ایک سیاسی پارٹی نے فادر آف دا نیشن لکھ کے اپنے قائد کی تصویر چسپاں کی ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر تو یہ نادانستہ طور پر ہوا ہے تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ دانستہ ہے تو یہ بھی ایک خطرناک بات اور خطرناک رجحان اس لیے ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی سے ترامیم کرے، تاریخ میں بھی اور حقائق میں بھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آغا صاحب کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، کس کس چیز کو روئیں؟ ابھی ہم اپنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، عجیب طرفہ تماشا لگا رہتا ہے۔ بہرحال آغا صاحب، ہم جو لاسٹ ہمارا پروگرام تھا اس میں جب ہم کنکلوڈ کر رہے تھے تو ہم نے بات یہی کی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے اسٹرکچر کریں اکانومی کو کہ اس کے اندر جو خرابیاں در آئی ہیں ان کو کسی طرح سے باہر نکالا جا سکے۔ دیکھیے، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا کہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں۔ ایک ایگزامپل اور ہے دنیا میں، حالیہ کنٹمپریری ہسٹری میں، وہ ہے سنگاپور کا، کہ ایک مارش لینڈ ملتا ہے ایک آدمی کو، لی کوان ہو کو، اور وہاں پہ تقریباً ہائیسٹ پر کیپٹا انکم ہے اس وقت۔ اچھا، تو 4 جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے، ان کے اندر جو ترامیم کرنی ہے ہم صرف اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ پہلے آئیے لینڈ کے اوپر۔ لینڈ پہ ہم نے خاصی بحث پچھلی دفعہ کی، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لینڈ جو آپ کا ہے، کیونکہ 3 اجزاء جو ہیں ایک ملک کو بنانے کے لیے، لینڈ اور آپ کے پاپولیشن اور گورنمنٹ، لینڈ ہیز ٹو کم انڈر سینٹرل کنٹرول۔ دیر آر پیپل ہو آر جن کا پیشہ زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ جی، زمینوں کے کاغذات جو ہیں ان کا ڈاکیومنٹیشن صحیح نہیں ہے، ابھی تک وہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا نظام پٹواریوں کے اوپر مشتمل موجود ہے۔ It should be put under the Surveyor General of Pakistan. Each inch should be documented and be given out on a central documented title. اوکے۔ جب تک نہیں تو آپ کی تھوڑی سی میں بات کاٹوں اگر، تو آپ اس کو پرائیویٹ ہولڈنگ کے آپ خلاف ہیں؟ میں خلاف نہیں ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہمارے آئیڈیالوجی گویا کہ اسلام کے زاویے سے ہمیں کیا ترامیم کرنا چاہیے۔ بھائی، اسلام تو کئی قماش کے یہاں بک رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر بنیادی طور کے اوپر اگر آپ صرف ایک جملہ اس مذہب سے اٹھا لیں کہ ساری زمین اللہ کی ہے، بے شک، تو آپ کے پاس نسخہ ایک ہی آ جاتا ہے، صاف واضح، کہ زمین جس مملکت خدا داد جس میں آپ موجود ہیں، کم سے کم اس کی زمین کسی ایک کے پاس تو ہو، سرکار کے پاس ہو، حکومت کے پاس ہو، کہ وہ 10 آدمیوں کے ہاتھوں بک نہ رہی ہو، بٹ نہ رہی ہو۔ ٹھیک۔ کنسالیڈیشن آف لینڈ ہولڈنگ، فری ہولڈ لینڈ جو کہ گورے دے گئے، غداری کے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کے عوض فری ہولڈ لینڈ آپ کے یہاں ابھی تک ہے۔ آپ کے یہاں نان لسٹڈ، نان ڈاکیومنٹڈ لینڈ ہے، تو آپ کی ٹیریٹری جو ہے نان ڈیفائنڈ ہے۔ ایک سٹیٹ کے ناطے سے اگر آپ دیکھیے، آپ اسلام کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیے، ایک سٹیٹ، نیشن سٹیٹ کے ناطے سے اگر آپ دیکھیے، آپ کی ٹیریٹری نان ڈیفائنڈ ہے۔
اگر ٹیریٹری نان ڈیفائنڈ ہے تو اس کی یوٹیلیٹی بھی نان ڈیفائنڈ ہوگی. بالکل صحیح. It's common sense. So if you want optimum utility or utilization of the land, you have to document it. بالکل اسی طرح لیبر کا حال ہے. سینسس آپ کے جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. ہمارے یہاں آبادی زیادہ دکھا دو, ان کے یہاں آبادی کم دکھا دو. It is not genuinely documented. صحیح. تو جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے گویا کہ لینڈ, لیبر, کیپٹل اینڈ انٹرپرائز, they are all distorted. They are all based on lies. They are all based on protecting the personal profit centers of the various warlords sitting in the Islamic Republic of Pakistan. ٹھیک ہے. That is about it. Therefore, the first step is to first consolidate your land. Before you make any reforms, you have to first consolidate it. ٹھیک ہے. That is true for labor and that is true for your government. اچھا, when you say کہ first you have to consolidate your land, اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ How would that be دیکھیے, possible? the template which I have consistently given to a number of governments which have come into office so far has been that once you take the entire land comprising of the state of Pakistan under federal control, then you divide the land into municipal companies comprising of about 3,403 population pockets in Pakistan. اچھا, اب تھوڑا سا یہاں رک جاتے ہیں. صاحب ایک کالر بھی ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر میرا ایک اس میں ایک ضمنی سوال بھی ہے, وہ بھی کروں گی. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو جی, آپ کو آواز آ رئی ہے میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. احمد پشاور سے. جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو معاشی ڈسٹربنس ہے یہ آخر کب تک ٹھیک ہوگی؟ اس کے بارے میں سر سے پوچھیں کو اندازہ ہے کوئی ٹائم فریم کب تک ہم قابل ہو سکیں گے کہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں جس طرح سے حالات ہمارے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ. آپ کی آواز بہت زیادہ ہمیں صاف نہیں آ رہی تھی, معذرت. اچھا آغا صاحب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام کرے, تو پاکستان کا اسٹرکچر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ فیڈریشن, میننگ کہ پروونسز اٹانومس ہیں, تو پروونس کہاں جائیں گے اگر ہم فیڈریشن کی بات کریں کہ وہ ہولڈ کر سکتی ہے؟ All right, let's take the most advanced civilization. جی. And this is not my verdict, this is the verdict of sociologists. جی. Take the United States of America. They comprise of 52, 53 odd states, جی. which is equivalent to our provinces. But when it comes to the federation or for the effectivity of the writ of a constitution, it is the United States of America which comprises a country. True. You may have 1, 2, 10, 12 provinces. صحیح. But if there is a nation state concept, which is Pakistan, the federation should own the entire property Okay. for and on behalf of the population. That is fundamental to understand. The government are not owners, they are managers of land for and on behalf of the population. ٹھیک ہے. But it must come under their effective control. It cannot remain under the control of some Sardar, some Vadera, some Malik, some whoever. I mean, then there are other semi-government organizations, including the armed forces, who kehte hain, "Sahab, look at Karachi city. یہاں کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی زمین ہے, کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی زمین ہے, کے ایم سی کی زمین ہے, کے ڈی اے کی زمین ہے, کے پی ٹی کی زمین ہے, ریلوے کی زمین ہے, اس کے بعد چودھری چراغ دین کی بھی ہوگی کہیں. رینجرز نے اپنی پوری کالونیز بنائی ہوئی ہیں. اب آپ بتائیے, اب اس میں ڈی ایچ اے بھی ہے, بالکل ہے, اس میں دیگر اور افراد ہیں, وہ سب کہتے ہیں بھائی آئیے ہمیں پیسے دیجیے, ہم سے آپ ٹائٹل لیجیے آف لینڈ. اچھا تھوڑا سا ہمیں رکنا پڑے گا, اگر سب بریک کا وقت آ گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان.
ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو جاری ہے مرزا شاہ نواز آغا صاحب سے, اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی آغا صاحب, ہم نے بات کی کہ جو ٹائٹلز ہیں وہ ہمیں کہا جاتا ہے اتھارٹیز کی طرف سے کہ وہ لے لیں, بس باقی انہی کی ملکیت ہے. باقی ان کی ملکیت. جی ہاں. سو جو ایک طرح سے زمین جو ہے وہ ایک لینڈ گریبنگ ایک پیشہ بن گیا ہے, ایک ذریعہ آمدنی بن گیا ہے, ریلوے کے لیے بھی, آرمی کے لیے بھی, نیوی کے لیے بھی, کراچی پورٹ ٹرسٹ کے لیے بھی, اور پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں. درست. یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے, کیونکہ پھر جو ان کا اصل کام ہے اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں. صحیح. ان کا کام زمین بانٹنا نہیں ہے, ان کا کام ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا نہیں ہے. ان کا کام نیوی کا کام اگر نیول ایفیکٹیوٹی کو برقرار رکھنا ہے, دے شوڈ بی فوکسڈ آن دیٹ. ٹرو. They should not be land managers. Similarly, they should not be private citizens who should become landowners and land managers. Without naming a politician, a major politician of Balochistan, he took me onto a barren piece of land in a jeep. اور مجھ سے کہنے لگے کہ تا حد نظر زمین میری ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی تک تو سنتا یہ آیا تھا کہ زمین اللہ کی ہے, یہ آپ کی کب سے ہو گئی؟ اب تو ہمارے عرب دوستوں نے بھی یہاں پہ بڑے بڑے تو ان کی ٹکڑے سمجھ بات زمینوں نہیں کے. آئی. جی ہاں, وہ نہ سمجھ سکے نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں گورنمنٹ کے مینجمنٹ کے لیے وسائل کا سوال پیدا ہوتا ہے, گورنمنٹ ریونیو کی بات ہوتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی بس ذمہ داریاں ہوتی ہیں. They need revenue. So that revenue comes from the Islamic template, comes from land revenue only. ٹھیک ہے. There is no income tax. There is no octroi. There is no sales tax. There is no VAT. There are hundreds of collection heads which have been devised, which have intimidated the production ability or the economic interest of individuals into your economy. So, if you're going to be taxing him all the time, like Ibn Khaldun observed 600 years ago جی ہاں. in his Muqaddimah, overtaxation will kill the incentive to labor. ٹرو. Will kill the incentive for enterprise as well. بالکل صحیح. آپ اور جو چیز کو ان کو ٹیکس کرنا چاہیے اس کو ٹیکس کر نہیں رہے ہیں. سب سے کم ٹیکس ایگریکلچرل یا مائننگ پراپرٹی کے اونرز کے اوپر لاگو ہو رہا ہے اس وقت, اور وہی سب سے بڑے کلیمنٹس ہیں سرکار کو چلانے کے لیے, گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. They don't deserve it. It's not their right. They should not be there. They should go into a labor camp. And that is the right way to approach it. Land reforms are fundamental. ٹھیک ہے. لیکن لینڈ ریفارمز کا آپ کا فارمولا جو ہے اٹس ڈفرینٹ فرام دا ٹریڈیشنل جو آتی رہتی ہیں چیزیں. اچھا اگر صاحب یہاں پہ کالر ہیں اگر آپ کی اجازت تو. السلام علیکم. ہیلو, ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. اچھا جی آغا صاحب ابھی نہیں ہے. لینڈ ریفارمز کے اندر جیسے میں آپ کو اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ وی شوڈ گو فار میونسپل کمپنیز. دیر آر 3,403 population pockets. Convert them, please convert them into municipal companies. صحیح. Mandate them to be established at the highest level of known human technology. جیسے چائنا میں کمیون سسٹم آپ کہہ لیں. نہیں کمیون سسٹم کی بات ہی نہیں ہے. کمیون سسٹم از سمتھنگ ٹوٹلی, بلکہ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو نسخہ بتا رہے ہیں آپ میں اور کمیونزم میں فرق کیا ہے؟ صحیح ہے. میں نے کہا صرف ایک فرق ہے, دا فریڈم آف انٹرپرائز وہاں نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. ٹھیک. مگر بیسک ویلفیئر جو ہے جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. صحیح کہہ. یو ہیو ٹو پرووائڈ the highest level of sustenance to your population, because you have the resources given to you by Allah, and you should have a government in office which it does not come from Allah, which has to be elected by you. True. So once you have taken care of land, اس کے بعد باری آتی ہے مزدوروں کی یا جو لوگ اس پہ بستے ہیں ان کی. بیشتر افراد آپ کے جو ہیں وہ ان کی گنتی نہیں ہے.
بالکل صحیح. اچھا اگر صاحب کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. میرا خیال ہے لائن میں کچھ پرابلم ہے, ہمیں آواز صحیح سے نہیں آ رہی. جی معذرت. جی پاپولیشن آپ نے کہا کہ ان کی گنتی ہی نہیں ہے. گنتی نہیں ہے. اس کا ریمیڈیل فیکٹر جو ہے, پتہ نہیں ہمارے پاس تو اکانومسٹ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں, مگر ظاہر ہے آغا صاحب جب یہاں اکانومی نہیں ہے تو پھر اکانومسٹ بھی باہر سے ہی آئیں گے نا. ہاں اس کو اور مزید تباہ کرنے کے لیے. مگر بہرحال اس کا جو سادہ یعنی ہمارے آئیڈیالوجی سے وابستہ جو اس کا نسخہ ہے وہ یہ ہے: prohibit begging, establish through the banks a regime of social security, not the social security department which you have of the government. اگر آپ اجازت ہے ایک چھوٹا سا اس میں ایک اضافی طور پہ ایک لطیفہ سا ہے. میری بہن نے آبزرو کیا پیر سہاوا کی طرف جو سڑک جاتی ہے دامنکو کی طرف اسلام آباد میں, آپ نے وہاں دیکھا ہوگا جنگلی بندر بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان جنگلی بندروں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ یوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ بندر تو ممک کرتا ہے نا, وہ بہت قریب ہے درسگاہ سے. درسگاہ سے بہت قریب ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. مگر ہم لوگ یہاں ایک سلوشنز ڈھونڈنے بیٹھے ہیں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پاپولیشن ہے یہاں بیگنگ کو بند کیجیے. یہاں کے اوپر سوشل سیکیورٹی کا نظام تھرو بینکس لے آئیے. Pay your people, empower your people. Don't and finish the psyche of beggars which was established by the British Raj. Please finish it. اچھا بینکنگ میں پھر وہی اعتراض آئے گا کہ جی وہ ربا ہے, اور اس کے بعد پھر سود کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے بینک کا جو مفہوم ہے وہ ایک ویئر ہاؤس سے آپ اس کو ملائیے. زیرو ریٹرنز کے اوپر جاپنیز اکانومی کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, امریکن اکانومی کر رہی ہے, ابھی اس کو ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے, دیگر اور اکانومیز کر رہی ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ زیرو اکانومی زیرو ریٹرنز کے اوپر اس لیے کام کرنا نہیں چاہتے کیونکہ جو آپ بھیک مانگ کے لا رہے ہیں وہ سود کے اوپر ہے. بالکل. مجھے حیرت ہے کہ اتنی مذہبی پارٹیز اس ملک میں موجود ہیں جن کی انگنت, آج تک کسی نے کوئی رٹ کانسٹیٹیوشنل رٹ داخل نہیں کی کہ بھائی یہ تو اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے, آپ لے کے کیوں آ رہے ہیں اور ہمیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تو کھلا رہے ہیں, آپ ہمیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ لا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے, آئینی اختیار نہیں ہے. This is a writ petition, a valid writ petition. This is also something which is a subject which should come up with the Shariat bench. کہ بھائی جب ایک چیز اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے, حکومت اس میں انڈلج کیوں کر رہی ہے؟ صحیح. تو جو آپ کے کیپٹل ریفارمز ہیں, کیپٹل ریفارمز کے اندر کمپلیٹ سیجر آف بوروئنگ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے پروگرام کے لیے آپ کو ایک بیسک ڈیفینیشن دیے جا رہا ہوں, اور میں اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ جو دیگر اور اقتصادی ماہرین اس ملک میں بسے ہوئے ہیں وہ اس پہ غور کریں. دیکھیے اسلام کے اندر جو میڈیم آف ایکسچینج جسے پیسہ کہتے ہیں آپ, جی ہاں, یہ میڈیم آف ایکسچینج کموڈٹی کی شکل نہیں کبھی اختیار کر سکتا کیونکہ آپ کے یہاں ایکوٹی ہے, مساوات ہے. تو یہ ہے کیا؟ اس کا سرکولیشن کتنا ہونا چاہیے, اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ کرنسی ان اسلام is a measure of labor. ٹھیک. So it is not a commodity. So your 100 will never be equal to one of somebody else's. صحیح. وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکلز جو ہیں آپ کے اسکل سے اعلیٰ ہیں, بالا ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں, ہم بندر ہیں. بالکل صحیح. اسلام آباد کے
جو ہم آپ جہاں کہہ رہی ہیں وہاں جاتے ہوئے پہاڑوں پہ نظر بیٹھے آتے ہیں، ہیں، جو صحیح۔ پہاڑوں پہ بیٹھے، جی یہ ایک بیسک ڈسپیرٹی ہے in the management of money, in the management of the medium of exchange around the globe. Islam does not allow it. Please, get rid of it. And don't be afraid کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا. آپ کا گھر ڈالرز سے نہیں چل رہا ہے. It is printed paper, and right now that printed paper is backed by no asset. It belongs to the biggest deficit economy on the planet. it does. So just don't rely on it. Then Because Allah invites you to rely on Him. مگر آپ بضد ہے کہ نہیں ہم تو اسی کاغذ کے اوپر رلائی کریں گے جو ہمیں جہاں بھیک سے مل رہا ہے. نہیں تو پھر اس کے متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل نظام ابھی میں نے آپ کو ڈیفینیشن دیا. متبادل نظام کیا ہے؟ متبادل نظام یہ ہے کہ جو آپ کا امپورٹ بل ہے اٹ ہیز ٹو بی سیٹلڈ ان یور اون کرنسی. ٹھیک ہے. Your export bill has to be received in the currency of the importer. آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کے پیسے اپنے کرنسی میں دیں گے, ٹھیک ہے. 1 to 1. صحیح ہے. آپ کہیں گے صاحب کوئی تیل نہیں بیچے گا, آپ کو غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جن کے پاس تیل ہے یا جن کے پاس دیگر اور چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو بیچے گا, کیونکہ اگر نہیں بیچے گا تو وہ کرے گا کیا؟ صحیح. یہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں. بالکل صحیح ہے. They have to sell. So an economic settlement pattern comes into existence. ٹھیک ہے. Bilaterally, multilaterally. This has to be considered. We should stop using the US dollar or anything called a hard currency like pound sterlings or whatever else, euro, and God knows some more will be coming up very soon, as our basis of existence for import and export. آغا صاحب آئی ایم سوری بٹ یہاں پہ تھوڑا سا بریک لینا ہوگا. ناظرین واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان. جی ناظرین خوش آمدید ایک دفعہ پھر. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان اور مرزا شاہ نواز آغا صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے. جی آغا صاحب. دیکھیے, ایک میڈیم آف ایکسچینج کو امپاور کرنے کے لیے آپ کو یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس میں میجر بولڈ سٹیپس لینا پڑیں گے. ٹھیک. لینڈ کا ہم نے تذکرہ کیا, جی لبریشن آف یور پاپولیشن کا تذکرہ کیا, جی اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سوشل سیکیورٹی تھرو بینکس دیں کہ آپ کے پاس لوگ اپنے شناختی کارڈ لے کے آئیں, پیسے لے کے جائیں, صحیح اور کسی کے ممنون منت نہ رہیں, کسی کے کیپٹیو لیبر نہ رہیں. صحیح ہے. Liberate them. That is why we made Pakistan. And when you come to capital, you have a medium of exchange within. There was a time when 90% of the American dollar was traded within the territory comprising of the United States, and only 10% or less was out. Today, because it is paper, printed paper and nothing else, because it's not tangibly backed, probably 90% is out, 10% is in circulation within, and that is also beyond their management. And our reliance on that, keeping our reserves on that, is an act of lunacy. If you want to empower your currency, set your house right. صحیح. Count your population, count the land on which that population is going to live and survive on. And then, the most crucial thing, free your enterprise. ابھی آپ کو ایک فیکٹری لگانی ہے, آپ جائیں اسلام آباد میں کسی مزار پہ آپ چادر چڑھائیں, دعا کروائیں کہ صاحب ہمیں ایک پرمیشن مل جائے کہ ہم ایک سیمنٹ فیکٹری لگا لیں, شوگر پلانٹ لگا لیں, رائس ملنگ یونٹ لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ Why is the bureaucracy in control of enterprise? Are they of economic vested interest? The answer is yes. Because if you see the utilization of your national budget,
Well, 60% goes to the army, fine. It is for our protection. What about the rest? You will find there are 3 tiers Yeah. of our economy. The first tier belonging to that of the army, the second belonging to the bureaucracy, and the third belonging to the wretched people, us, the entrepreneurs. صحیح. So you've got to free the factor of economy, enterprise, because it is protected under your constitution. There should be only 2 considerations, and that can be locally managed. First, that there is human security in a working environment. आपके स्टूडियो में आए, अगर it is not protected, it is not safe. صحیح. It should not be permitted to exist. But if it is protected, wonderful. Because human life comes first, property comes afterwards. Yeah. The second thing is ecological damage. A lot of countries in the Southeast Asia region, in South America, and some other irresponsible countries in the first world are precipitating production. Even if it is causing acid rain, they're precipitating production جی. at the cost of the ecology. Your ecological balance is being disturbed, which must not happen. These are 2 factors which are prohibitive. Other than that, if you take the hudud in Islam, تو آپ ایسے کام انٹرپرائز میں شامل مت کیجئے جو حرام ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ یہاں پہ ایک ملک بن گیا ہے سیلز مین کا. مذہب مختلف قماش کے یہاں بک رہے ہیں. اس کا بیچنے والا، اس کا حلولہ الگ ہے. صحیح. آرمز، ایمیونیشن ہر قماش کے یہاں بک رہے ہیں. اس کو خریدنے والے، ان کی جماعت الگ ہے. بالکل صحیح. بچا کون؟ بچا سیاستدان. تو اس کو نہ مذہب بیچنا آتا ہے، نہ آرمز اینڈ ایمیونیشن کا یوٹیلائزیشن آتا ہے. تو وہ بھیکاری بن گیا. صحیح. وہ سب سے، اس کا پیشہ کیا ہو گیا؟ بھیک مانگنا. اور اس نے اپنے عکس میں پورے عوام کو ملوث کیا ہوا ہے. اس جنگ میں جو اللہ کے خلاف کر رہا ہے سب ملوث ہے. And I don't see any reason why we should have this. None. All economic indicators tell you that you can stand up on your feet. 2 دن آپ کو تکلیف ہوگی. Yeah. تیسرے دن you will be singing and dancing because you have everything. صحیح. I don't see any reason why we should continue to remain defranchised, continue to remain enslaved. عقل حیران ہے. اب یہ بتائیے کہ واٹس دا وے فارورڈ، کیونکہ اب تھوڑا سا وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، تو ہم اس کو سم اپ اگر کریں. دیکھیے سم اپ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو میک سم social reforms. And let's go back, because it's my article of faith that our ideology is our strength. Let's go back to our faith. You've got to make some sociological reforms here. Those reforms are based on the standardization of basic human needs. ٹھیک ہے. Be it water, be it food, be it shelter, be it medication, be it education, they have to be standard. کون رئیس بنتا ہے، کون غریب بنتا ہے، یہ اس کی محنت اور اس کی محنت، اس کا انٹرپرائز اسپرٹ جو ہے that should decide. ٹھیک ہے. What is he giving to society, that should decide. Nothing else. صحیح. A. B. We have to legislate all the statutes that inflict the management of society. We have to back integrate the bureaucracy into civil society. صحیح. گورا تو چلا گیا، جی. جو کالا اس کی جگہ آیا وہ گورے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس قوانین وہی ہیں. درست. اس کا ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، اس کی رہائش گاہ الگ ہے، اس کا نظام
جو ہے وہ الگ ہے. He has never queued for his children to get admitted into schools. بالکل. He has never paid a bill for any of the utilities standing in a line. And he's there to manage you. He knows nothing. He's a protected species there to make money. صحیح. Back integrate them into civil society so that they can really see how the population suffers. They can relate to it, they can help it. مگر ان کو آپ ایک پروٹیکٹڈ اسپیشیز بنا کے پالیں گے تو ان کے دماغ خراب ہوں گے. Third, you got to finish begging in this country. صحیح ہے. ایک without taking name, one governor of the state bank told me کہ صاحب if we come down to real social security distribution and manage the lives at a good standard of living for the people who are not employed or who are unable to labor, the circulation of money of the Pakistan rupee will go extensively high in our economy. ایک proven economic reality ہے that the lesser you spend, the more decadent you get. بالکل صحیح. اچھا آغا صاحب بہت معذرت لیکن ٹائم بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. بالکل فوری کام. فوری کام. فوری کام. I personally wouldn't know where to start. اچھا. Yes, but I will leave it as an appeal. I will leave it as an appeal to the ruling elite, be they from the bureaucracy, be they from among the politicians, be they from the armed forces, کہ اپنے قبلے کا سمت درست کیجئے. اگرچہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں. ٹھیک. بہترین الفاظ. ناظرین ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ جو جہاں جس بھی ذمہ داری پر فائز ہے اس کو پوری تندہی اور نیک نیتی سے ادا کرے, تبھی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا. انہی الفاظ کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے اکانومی پاکستان.